شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ ہم جو ہے اس کی تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ جتنے بھی اس میں حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سارے ہم ان کو غور سے پڑھیں، پھر اس کے بعد جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم جو ہے اس کو پڑھ پڑھ کر اس پر عمل کریں۔ تو پیارے مسلمانوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھتے، خاص طور پر ترجمے کے ساتھ۔ تو پیارے مسلمانوں، جب ایک مثال کے طور پر جب ہم کسی غیر ملک میں جاتے ہیں، جو دوسرا ملک ہوتا ہے جسے آؤٹ آف کنٹری ہم کہتے ہیں، تو جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ زبان بولتے ہیں جو ان کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے۔ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم نے کسی سے راستہ پوچھنا ہو، کھانا کھانا ہو، تو ہمیں جو ہے ان کی زبان معلوم نہیں ہوتی۔ تو پیارے مسلمانوں، اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہماری زبان اردو میں، تو ہمیں جو ہے اس کو اردو میں جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، تو جب تک ہم ایک عربی کی آیت ہے اور اس کے نیچے جو اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، تو جب تک ہم اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ یہ اوپر عربی میں یعنی کہ کیا لکھا گیا ہے، یا جو ہے یہ کس چیز کی یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہمیں روز جو ہے قرآن پاک کو صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر لازمی 1 یا 2 صفحے جو ہے قرآن پاک آسان اردو کے ساتھ جو ہے پڑھنے چاہیے۔ اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیے ہیں، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں جو مکمل اللہ کے حکم ہیں، جتنے بھی اس میں احکام ہیں، ان سب کا ہمیں پتہ لگے گا۔ تو کائنڈلی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب جو ہے کلمہ گو اس کو پڑھیں، اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو آج کل کے ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے، ہم جو ہے قرآن پاک کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، جتنے بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ کہا ہے کہ ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، تو ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ان حکموں کو، اور ہم جو ہے وہ شیطان کے رستے پر چل پڑے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں ان کو سنیں، ان پر عمل کریں، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کتاب میں کسی شک و شبہ کے بغیر درست یعنی کہ یہ کتاب ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شک و شبہ بالکل نہیں ہے۔ جو اس قرآن پاک کی آیتوں میں شک و شبہ ڈھونڈتا ہے یا کوئی اور اس میں یعنی کہ اپنی طرف سے اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، تو وہ غلط ہیں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ کچھ نہیں ہے، اور جتنی بھی آیات ہیں سب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتری ہیں۔ تو اس کو پیٹنٹ سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور شک و شبے میں نہ پڑیں، شیطان ہمیں جو ہے وہ ورغلا دیتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اس چیز پر غور کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ روز قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو روز قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔